ٹاپ 10 اردو کتابیں۔ نمبر 1 دوانا غالب ایک شاعرانہ شاہکار ہے جو مرزا غلیب کا ایک سب سے بڑا اردو شاعر ہے۔ اس کی آیات زندگی، محبت اور روحانیت کے بارے میں گہری بصیرت کے ساتھ گونجتی ہے۔ غلیب کی شاعری اپنی فلسفیانہ گہرائی، عقل اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے، جس سے وہ اردو ادب میں ایک پیاری شخصیت ہے۔ خاص طور پر اس کے غزلوں نے ان کی خوبصورتی اور پیچیدگی کے لیے مشہور ہے۔ محبت، نقصان اور انسانی حالت کے موضوعات کی کھوج کرتے ہیں۔ غلیب کی شاعری آج بھی وسیع پیمانے پر پڑھی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جو دنیا اور اس میں ہمارے مقام پر ایک انوکھا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2 امراؤ جان اڈا از مرزا ہادی رسوا 19 صدی کے لکھنؤ میں ایک لازوال کلاسک سیٹ ہے۔ اس ناول میں امرو جان کی کہانی سنائی گئی ہے، جو ایک درباری ہے اور اس کے محبت، نقصان اور معاشرتی توقعات کے ذریعے اس کے سفر۔ اس کتاب میں اس وقت کے ثقافتی اور معاشرتی زمین کی تزئین کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، جس میں خواتین کی زندگی کی پیچیدگیوں اور ان پر حکمرانی کرنے والے معاشرتی اصولوں کی کھوج کی گئی ہے۔ امراؤ جان کی کہانی کے ذریعہ رسوا نے انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور معاشرے کے حاشیے پر رہنے والوں کی جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ نمبر 3 اے جی کا ڈران بذریعہ قرۃ الحیدر ایک صاف ستھرا داستان ہے جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، جس میں تاریخ، فلسفہ اور انسانی تعلقات کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے۔ یہ ناول اپنے پیچیدہ کرداروں، گیتوں کی نثر اور سوچنے سمجھنے والے موضوعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ حیدر کی تحریر اس کی گہرائی، اہمیت اور بصیرت کی خصوصیت ہے، جو پڑھنے کے ایک بھرپور اور عمیق پڑھنے کے تجربے کی پیشکش کرتی ہے۔ اپنے کرداروں اور کہانیوں کے ذریعہ حیدر انسانی تجربے کی پیچیدگیوں کی کھوج کرتا ہے اور اس میں ہم دنیا اور اس میں اپنی جگہ پر تشریف لے جانے کے طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 4 عبداللہ حسین کا اڈس نسرین پاکستان کے سیاسی ہنگامے کے پس منظر کے خلاف ایک طاقتور داستان ہے۔ اس ناول میں شناخت، تعلق اور معاشرتی تبدیلی کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے، جس میں انسانی تجربے کی ایک متشدد تصویر پیش کی گئی ہے۔ حسین کی تحریر کو اس کی سادگی، خوبصورتی اور جذباتی گہرائی کی طرف سے نشان زد کیا گیا ہے، جس سے ناول کو ایک مجبور اور سوچنے والا پڑھنے والا پڑھا گیا ہے۔ اپنے کرداروں اور کہانیوں کے ذریعہ حسین نے انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان طریقوں پر روشنی ڈالی جس میں ہم تبدیلی اور غیر یقینی صورتحال کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 5 خودی کی بستی او بذریعہ شوکات صدیقی پارٹیشن کے بعد کراچی کی ایک متنازع کھوج ہے، جس میں اس کے کرداروں کی جدوجہد اور لچک کو پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول میں اس وقت کے معاشرتی اور ثقافتی زمین کی تزئین کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، جس میں انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان طریقوں کی تلاش کی جا رہی ہے جن میں لوگ نئے حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ صدیقی کی تحریر اس کی گرم جوشی، ہمدردی اور بصیرت کی خصوصیت ہے، جس سے ناول کو ایک طاقتور اور متحرک پڑھنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6 انٹیزر حسین کے ذریعہ ای بستی ایک شاہکار ہے جو لوک داستانوں اور نظریہ کو ملا دیتا ہے، جس نے پاکستان کے ثقافتی اور تاریخی زمین کی تزئین کی تلاش کی ہے۔ یہ ناول اپنی بھرپور منظر کشی، پیچیدہ کرداروں اور سوچنے سمجھنے والے موضوعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ حسین کی تحریر کو اس کی گیت، گہرائی اور نوادرات کی طرف سے نشان زد کیا گیا ہے، جس میں پڑھنے کا ایک انوکھا اور عمیق پڑھنے کا تجربہ پیش کیا گیا ہے۔ اپنے کرداروں اور کہانیوں کے ذریعہ حسین انسانی تجربے کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتا ہے اور ان طریقوں کی تلاش کرتا ہے جن میں ہم دنیا اور اس میں اپنی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ نمبر 7 بنو او بذریعہ رضیہ بٹ اس پارٹیشن کے بعد کی دل کو تیز کرنے والا تصویر ہے، جس سے افراد کے درد اور فتح کو حاصل ہوتا ہے۔ اس ناول میں انسانی تجربے اور لچک کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کی گئی ہے اور ان طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جس میں لوگ صدمے اور مشکلات کا جواب دیتے ہیں۔ بٹ کی تحریر اس کی جذباتی گہرائی، گرم جوشی اور بصیرت کی خصوصیت ہے، جس سے ناول کو ایک مجبور اور سوچنے والا پڑھنے والا پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 8 چیراغ تالی از مشک احمد اصوفی ایک مزاحیہ شاہکار ہے جو معاشرتی اصولوں پر طنزیہ تبصرے پیش کرتا ہے۔ کتاب اپنی دلچسپ مزاح، ہوشیار ورڈ پلے اور بصیرت مشاہدات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اصوفی کی تحریر کو اس کی خوبصورتی، نفاست اور طنز و مزاح نے نشان زد کیا ہے، جس سے ناول کو ایک لذت بخش اور دل لگی پڑی گئی ہے۔ اپنے طنز کے ذریعہ اصوفی نے انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان طریقوں پر روشنی ڈالی جس میں ہم معاشرتی دنیا پر تشریف لے جاتے ہیں۔ نمبر 9 آنگان
بذریعہ خجہ ماسٹور بدلتے وقت سے ایک خاندان کے سفر کے بارے میں ایک متحرک کہانی ہے۔ اس ناول میں محبت، نقصان اور لچک کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے، جس میں انسانی تجربے کی ایک متشدد تصویر پیش کی گئی ہے۔ ماسٹر کی تحریر اس کی گرم جوشی، ہمدردی اور بصیرت کی خصوصیت ہے، جس سے ناول کو ایک طاقتور اور متحرک پڑھنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کرداروں اور کہانیوں کے ذریعہ ماسٹر نے انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان طریقوں پر روشنی ڈالی جس میں ہم تبدیلی اور غیر یقینی صورتحال کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 10، بنو کوٹسیا کے ذریعہ اوراجگد، محبت، اخلاقیات اور وجود کی ایک سوچنے والی کہانی ہے۔ اس ناول میں پیچیدہ موضوعات اور کرداروں کی کھوج کی گئی ہے، جس میں انسانی حالت کی بصیرت پیش کی گئی ہے۔ کونسیا کی تحریر کو اس کی گہرائی، اہمیت اور بصیرت کی نشاندہی کی گئی ہے، جس سے ناول کو ایک مجبور اور سوچنے والا پڑھنے والا پڑھا گیا ہے۔ اپنے کرداروں اور کہانیوں کے ذریعہ کوٹسیا انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے جن میں ہم دنیا اور اس میں اپنی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔